لیکن آج اعتراض پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آقا نور نہیں ہے، آقا نور نہیں۔ کیوں بھائی، کیوں نور نہیں؟ اس لیے کہ آقا دکھائی دیتے ہیں، جو نور ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ شاید انہوں نے نور الانوار پڑھی ہو تو اس میں عقل کی تعریفیں لکھی گئی، ہوا نور فی بدن الآدمی، یعنی عقل نور ہے جو آدمی کے بدن میں۔ اب انہوں نے سوچا کہ عقل کی تعریف لکھی ہے، وہ نور ہے جو آدمی کے بدن میں ہے اور عقل دکھائی نہیں دیتی، لہذا جو نور ہوگا وہ دکھائی نہیں دے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا آقا کو دکھائی دیتے ہیں چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے، اس لیے آقا نور نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے شروع میں کہا تھا نور کہتے اسے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کی بھی روشنی عطا کرے۔ کچھ نور وہ ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، جیسے سورج روشن ہے، روشنی عطا کرتا ہے، نور ہے۔ ستارے روشن ہے، نور ہے۔ چاند روشن ہے، روشنی عطا کرتا ہے، نور ہے۔ یہ تین نور تو دکھائی دیتے ہیں۔ اب میں تین نور اور بتاؤں۔ ایمان نور ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، عقل نور ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، ہدایت نور ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ تین نور وہ ہے جو میں نے آپ کو شمار کرائے جو دکھائی دیتے ہیں، سورج، چاند اور ستارے۔ اور تین نور جو میں نے آپ کو بتائے، ایمان، ہدایت اور عقل، یہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ آقا نور ہے، تو یہ آقا دکھائی دیتے ہیں اس لیے نور نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ نور وہ ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ سورج، چاند اور ستارے، اور کچھ نور وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ہیں، جیسے ایمان، عقل اور ہدایت۔ لیکن اب بات آئی ہے میرے آقا کی، تو سنتے چلو۔ میرے آقا صرف نور ہی نہیں ہے بلکہ میرے آقا نور علی نور ہے۔ میرے آقا دکھائی بھی دیتے ہیں اور میرے آقا دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کہو یہ کون سی بات ہوئی، میرے آقا دکھائی دیتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرے آقا دکھائی نہیں دیتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو میں کہوں گا نظر حضرت ابوبکر صدیق کی ہو تو میرے آقا دکھائی دیتے ہیں، اور اگر ابو جہل کی ہو تو میرے آقا دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ آپ میرے آقا کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا سورہ تبت یدا جب نازل ہوئی تھی، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تب ابو لہب کی بیوی غصے میں آئی تھی، اور آنے کے بعد آقا کریم کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، اندیشہ ہے آپ کو تکلیف نہ دے دے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا وہ مجھے دکھائے، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ اب ابو لہب کی بیوی آئی ہے، آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتی ہے بتاؤ محمد کہاں گئے ہیں؟ حالانکہ میرے آقا بغل میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن میرے آقا اسے نظر نہیں آتے ہیں۔ اور اٹھاؤ تاریخ ہجرت کی رات جب کفار مکہ نے میرے آقا کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، میرے آقا نکلے تھے، اور نکلنے کے بعد ایک مٹھی خاک کو لیا تھا، اور لینے کے بعد سورہ یاسین کی کچھ آیتوں کو پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد اس پر پھونک مار دیا تھا، اور مارنے کے بعد کافروں کی طرف پھینک دیا تھا۔ کافروں کے بیچ سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے لیکن انہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ اب اگر کوئی کہے آقا دکھائی نہیں دیتے ہیں تو ان سے کہنا شاید وہ مٹی تمہارے بھی سر پر پڑ گئی ہوگی، اس لیے میرے آقا دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کچھ نور وہ ہے جو دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ سورج، چاند اور ستارے، اور کچھ نور وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتے ہیں جیسے کہ ایمان، عقل اور ہدایت۔ لیکن جب بات آئی ہے میرے آقا کی تو میرے آقا صرف نور ہی نہیں ہے بلکہ میرے آقا نور علی نور ہے۔ میرے آقا دکھائی بھی دیتے ہیں اور میرے آقا دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر نظر ابو جہل کی ہو، نظر ابو لہب کی ہو تو میرے آقا دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور نظر ابو بکر کی ہو، نظر عمر کی ہو تو میرے آقا دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ میرے آقا کو نور کہتے ہو تم میں، اور حاضر و ناظر بھی کہتے ہو، تو کہیں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے؟ آقا نور جو ہے اور حاضر و ناظر جو۔ اب ان سے پوچھئے فرشتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتے نور ہے کہ نور نہیں ہے؟ کہیں گے ضرور نور ہے۔ تب ان سے پوچھو ہر آدمی کے
کندھے پر دائیں اور بائیں کندھے پر دو فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہیں گے ضرور ہے، اس کا انکار وہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ تو فرشتے نور اور ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے، ایک نیکی لکھیں ایک بدی لکھیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہیں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے قول کے مطابق، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاملہ ایسا نہیں ہے، جہاں اجالے کا انتظام نہ ہو وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ اب یا تو فرشتوں کے نوری ہونے کا انکار کرو یا تو ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرو، لیکن تم نہیں کر سکتے، تو جب فرشتے نور ہو سکتے ہیں حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں تو میرے آقا کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور آگے بڑھو، اب ان سے پوچھو قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو کہیں گے قرآن نور ہے، اس لیے کہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اب ان سے پوچھو کیا تمہارے گھر میں قرآن ہے کہ نہیں ہے، تو کہیں گے ضرور ہے، اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن موجود نہ ہو۔ اب ان سے پوچھو کیا قرآن سے کبھی روشنی نکلتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، وہ کہیں گے نہیں دیکھا ہے۔ تب ان سے کہو جو قرآن میرے آقا پر اترا ہو اس قرآن کو تم نور مانتے ہو تو پھر میرے آقا کو نور ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ جب قرآن نور ہو سکتا ہے جو میرے آقا پر اترا ہے تو میرے آقا نور کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور آگے بڑھو، ان سے پوچھو اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس لیے کہ اللہ نور ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب اللہ نور بھی ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اللہ لوگوں کو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ نور بھی ہے اور اللہ لوگوں کے شہرت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اب تم کہتے ہو میرے آقا نور ہے تو کہیں روشنی نہیں ہونا چاہیے، تو بقول تمہارے اللہ نور بھی ہے، لوگوں کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ کو سورج اور چاند اور ستارے پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ نور جو ہے اور اللہ نور جو ہے اور کہیں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ نور ہے اور اللہ موجود ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب چاند چھپ جاتا ہے تو اندھیرا طاری ہو جاتا ہے، جب چاند چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اب ان سے پوچھو اللہ نور ہے اور موجود بھی ہے، لیکن جہاں روشنی کا انتظام نہ ہو وہاں پر روشنی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب بقول تمہارے اللہ نور ہے اور جو نور ہو اللہ نور ہے اور موجود بھی ہے تو کہیں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن نور ہے لیکن اللہ نور ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے، فرشتے نور ہے لیکن نظر نہیں آتے ہیں، قرآن نور ہے لیکن قرآن کی روشنی نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے نور کو دیکھنا ہے میرے آقا کی نظر پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر میرے آقا کے نور کو دیکھنا ہے حضرت ابو بکر کی نظر پیدا کرو، اگر فرشتے اور قرآن کے نور کو دیکھنا ہے حضرت عمر کی نظر پیدا کرو، اگر میرے آقا کے نور کو دیکھنا ہے عاشقوں کی نظر پیدا کرو، امام احمد رضا کی نظر پیدا کرو۔ جب بغض و عناد کا چشمہ اتار کر کے جب تم عشق کا چشمہ لگاؤ گے اور عشق کا چشمہ لگا کر کے تم عاشقوں کی نظر پیدا کرو گے تو پھر تم بھی بریلی کے تاجدار کی زبان میں یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آؤ گے سب طیبہ میں ہوئی بنتا ہے پایا نور